थी कि वैसे हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शान रग है, लेकिन जब वो अपनी बात कहने पर आए हैं तो हमने ही उनका साथ नहीं दिया वहाँ पर। हमने क्यों नहीं दिया, हम चाह ही नहीं रहे, हम उनके नाम पे तो पैसा खा रहे हैं, उनके नाम पे तो फंडिंग खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मारिया। डॉक्टर हानिया। डॉक्टर हानिया और मारिया, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इनके पॉलिटिशियंस की बात करें, तो बाहर के मुल्कों में इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट कहीं नहीं छोड़ी है। जहाँ भी देखे पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अभी रिसेंटली भी कुछ एक्टिविस्ट थे जो कि यूएस गए, पीस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो कश्मीरियों के रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको गालियाँ निकालना स्टार्ट कर दी और उनको उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस से। क्या कहना चाहते हैं कि कहीं पर ये हमारी इज्जत छोड़ेंगे भी या नहीं? ये कहीं नहीं छोड़ सकते, और ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये सदियों से नहीं छोड़ते हैं, तो अब कहाँ छोड़ेंगे? ये लोग नहीं कहीं छोड़ सकते, इनसे कोई उम्मीद भी ना रखे। मैंने तो रखनी छोड़ दी अपनी इतनी सी एज में, और मैं सबसे यही कहूँगी इनसे उम्मीद रखना आप बिल्कुल छोड़ दें। इनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं, इनकी अपनी हो तो ये हमारी बनाए ना। किस पॉलिटिक्स फैमिली की इज़्ज़त है आप मुझे बता दें, किसी भी पॉलिटिक्स फैमिली की। ये नहीं है कोई एक स्पेसिफिक, मुझे तो हर पॉलिटिक्स फैमिली जहर लगती है। उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं, उन्होंने हमारी क्या इज़्ज़त छोड़नी है? तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने इमेज बनाई है, अब पाकिस्तान की स्पेशली कश्मीरी अपनी बात कर रहे थे, बैठ के बात सुननी चाहिए थी ना कि गाली गलौज कर देनी चाहिए थी? तो ये नजर आते हैं कितने पढ़े लिखे हैं हमारे पॉलिटिशियन। पढ़े लिखे इनके पास से तलीम नहीं गुजरी। आप कहाँ कह रहे हैं पढ़े लिखे? इनके पास से कोई तलीम शलीम नहीं गुजरी। आप इनको ना लाएं कि ये पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात, ये खुद नहीं चाह रहे कि कश्मीर का मसला हल हो। ये चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये अनएजुकेटेड हमारे पॉलिटिक्स बैठे हुए हैं, कोई एजुकेशन नहीं है। बात तो मैं यही करने वाली थी कि वैसे हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शान रग है, लेकिन जब वो अपनी बात कहने पर आए हैं तो हमने ही उनका साथ नहीं दिया वहाँ पर। हमने क्यों नहीं दिया, हम चाह ही नहीं रहे, हम उनके नाम पे तो पैसा खा रहे हैं, उनके नाम पे तो फंडिंग खा रहे हैं, उनके नाम पे तो हमने एक तसादुम रखा हुआ है कि भाई उनका मसला है, लेकिन उनके मसले को रख के हम अंदर सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। ये हमारे जो पॉलिटिक्स हुक्मरान हैं, जो भी हैं, ये चाह ही नहीं रहे कि मसला हल हो, ये नहीं चाह रहे। तो क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि देखिए हमारी जो आवाम है वो कहीं पर भी जाती है तो अपना सर छुपाती फिरती है। स्पेशली अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात, यूके तो खैर वैसे भी कह लें कि हमारी शरीफ फैमिली का है। देखिए, पॉलिटिक्स और हुक्मरान से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको एक लाइन बोलूं और वो पॉलिटिक्स फैमिली जो है वो जो उसको ना फॉलो कर ले, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो बेहतर यही है कि अवाम खुद ही अपने लिए कोशिश करें। हमारी आवाम भी नहीं है, हमारी आवाम को जहाँ से खाने के लिए मिलता है वो वहीं पर पहुँच जाती है। असल में बात तो फिर करना क्या चाहिए? कश्मीरी देखिए उनकी प्रोग्रेस में नजर आती है जो ऑक्युपाइड कश्मीर की, कि मोदी ने वहाँ पर कितना काम करवाया है और हमने ना कोई काम करवाया ना कोई मदद करते, फिर कहते चले जी कश्मीर हमें दे दें। नहीं, कश्मीर मैं कहती हूँ कि हम कश्मीरियों के हक में ही नहीं है। जब हम लोग को स्टैंड, इमरान खान को कोई मसला है, सारी पब्लिक आ जाती है फ्लोर पे, सारी पब्लिक रोड पे आ जाती है। नवाज शरीफ का कोई मसला है, सारी पब्लिक रोड पे आ जाती है। जरदारी को कोई मसला है, सारी, जब भाई उनको मसला है तो आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हो। उनकी ईदें तबाह होती हैं, उनके रमज़ान तबाह होते हैं, उनके ऊपर सब कुछ होता है, आप बड़े मज़े से शॉपिंग कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मसला हमारे अपने अवाम के अंदर है। पॉलिटिक्स फैमिली तो बड़ी दूर की रही है, वो तो दफ़ा ही कर दे उनको, तो मैं नहीं उनके हक़ में हूँ। हमें खुद कुछ करना चाहिए। हमें, जैसे हम इमरान खान या नून लीग या जरदारी, जिसके लिए भी हम रोड पे निकलते हैं, इसी तरह हमें कश्मीरियों के लिए भी निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा। हमजा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम अपनी बात करते हैं पाकिस्तानियों की, या कह लें अवाम की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती है बाहर के मुल्कों के अंदर। हम जहाँ भी जाते हैं हमें मुंह छुपा के बैठना पड़ता है। स्पेशली जब बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बड़ी हकारत की नज़र से देखा जाता है। रिसेंटली भी अगर बात की जाए, हमारे कुछ एक्टिविस्ट थे जो कि यूएस गए हैं, वहाँ पर उन्होंने पीस की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन जब कश्मीरी अपने हक की बात कहने पर आए तो उन्होंने उनको गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं और उन पाकिस्तानी को उठाकर उस कॉन्फ्रेंस से बाहर फेंक दिया गया। क्या कहना चाहते हैं, कब तक ये अवाम को भी बेइज्जत करेंगे, खुद भी बेइज्जत होते रहेंगे? वेल प्रॉब्ली बात यह है कि हम जब तक अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते तब तक कोई हमारी क्यों रिस्पेक्ट करेगा। और अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम जब किसी कंट्री में जाते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, और हम प्रॉब्ली, मैंने जितने लोगों को जानता हूँ, किसी ने कोई फ़ख्र से ये नहीं कहता कि मैंने कोई अच्छा काम किया हो। हर कोई कहता है हमने ये बुरा काम करने की कोशिश की या यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश की। सो ऑब्वियसली हमारा नाम तो डिग्रेड होगा। हमारा नाम डिग्रेड होता है, साफ नज़र आ रहा होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम बता भी नहीं पा रहे होते खुशी से कि हम पाकिस्तानी, या तो हमें टेररिस्ट कह दिया जाता है या हमें कुछ कह दिया जाता है। वैसे हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन जब कश्मीरी अपनी बात कहने के हक़ पर आए हैं तो हमने उनके साथ ये कर दिया आगे से। ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि हमारे जो लोग हैं इनको एजुकेट करना चाहिए। हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोग ऑब्वियसली बैठ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और अगर सिर्फ पैसा कमाना मकसद है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग इसको देखकर एग्जांपल दें। लेकिन हमारे तो कोई भी पॉलिटिशियन इतना क्वालिफाइड नज़र ही नहीं आता।
اوبیسلی وہ ایک الگ فیکٹ ہے. وہ اس طرح کے ہمارے ادھر ڈگریز جو بکتی ہیں, آئی مین ڈگریز اگر بک رہی ہیں ادھر, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسان اچھا ہوگا؟ جن لوگوں کے خاندانی وراثت میں انہیں پولیٹکس ملی ہے, وہ کیسے ملک کو سنبھالیں گے؟ انہیں تو صرف عیاشی کا پتہ ہے. تو پھر اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کشمیر کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسی حرکتیں ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کر دی ہیں, وہ تو کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. اوبیسلی اس پوائنٹ سے دیکھیں تو بات ٹھیک ہے, بٹ کس طرح کچھ تو ہم کشمیر چونکہ ہمارا حصہ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور ایسے کرنے کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ پاکستان ہمارا ساتھ دے؟ ہم نے جہاں پہ لائیو گالیاں نکالی ان کو. ویل اچھے اور برے ہر جگہ ہیں, اور اب اگر پولیٹکس کی بات کی جائے تو کئی لوگ اس کو, آئی مین یہ نیگیٹو بات ہے اوبویسلی, لیکن کچھ لوگ اس کے حق میں بھی ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا بھی حصہ نہیں بننا, تو پرابیبلی آزاد انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں وہ. سو پرابیبلی دونوں طرف سے کچھ مس کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. سو لیکن ایٹ دی اینڈ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ مظلوم ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. سر میرا آج کا سوال یہ کہ اگر ہم پاکستان کی پولیٹیشینس کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں شریف فیملی کی بات کرتے ہیں, باہر جا کے وہ پاکستان کی کچھ اچھی امیج نہیں دکھاتے ہیں. ریسنٹلی بھی کچھ ایسے ایکٹیوسٹ تھے جو کہ یو ایس میں گئے ہیں پیس کانفرنس کے اندر, لیکن وہاں پر جا کر کشمیریوں پر گالی گلوچ کیا انہوں نے. جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا وہاں سے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کب تک پاکستان کی امیج ایسے ہی یہ لوگ برباد کرتے رہیں گے؟ پتہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا, بیسیکلی ہماری عوام جب تک خود سٹیپ نہیں اٹھائے گی نا, ہم انہی لوگوں کے نیچے دبے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. کہ وہ ایک حکمران جو ہے نا, وہ خود تو جو جب ان پہ کیسز آتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں, کوئی بھی ان کا تھوڑا سا بھی مسئلہ وہ باہر نکل جاتے ہیں. ہمارا ایک جو لیڈر ہے عمران خان آیا نا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے, اس کا ہم جب تک ساتھ نہیں دیں گے ہم خود ہی ایسے رہیں گے. عوام کیا کرے اس میں؟ دیکھیے ہمیں جنہوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو ہمارے سیاست دان ہیں, وہ وہاں پہ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں. اب ریسنٹلی کشمیریوں پر ایسی گالی گلوچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا ان کو؟ اب اس کو تو میں نے نیوز سنی نہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہے, لیکن انہوں نے اگر کہا ہے تو ان کی مفاد کے لیے ظاہری بات ہے وہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں, ان کا سارا سیٹ اپ ہی وہیں پر ہے. اب وہ یہاں پہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, اور ہم ان کے کچھ لوگ, اب تو نون لیگ ویسے بھی ختم ہو چکی, اب 99% نون لیگ کا کوئی ووٹر نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اب صرف ان کی باتیں ہیں, وہ باتوں سے چاہے وہ پوری دنیا ان کے ساتھ وہ ملا لے. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیے یو کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تو ویسے ہی ہمارے جو شریف فیملی ہے پوری کی پوری وہاں ہی رہتی ہے. سرجری کروانے چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی چیز وہاں پر چلے جاتے ہیں. جب یو این کی بات آتی ہے تو چلے وہاں پر بھی ہمارے کبھی فارن منسٹر چلے جاتے ہیں, کبھی ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں, کبھی کوئی ایکٹیوسٹ جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ چلیں پاکستانی عوام کی کچھ نہ کچھ عزت بنائی رکھیں باہر کے ملکوں میں؟ ہاں بالکل بنتا ہے. وہ عزت ہماری, آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی لیڈر عمران خان ہے جو ہماری عزت بنا سکتا ہے, جو ہماری پہچان بنوا سکتا ہے, جو ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا پرسن نہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کر سکے. تو آپ کہنے کہ عمران خان کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ریسنٹلی دیکھا جائے تو عمران خان بھی ان چیزوں کی طرف انٹرسٹ نہیں لے رہے, وہ جلسے پہ جلسہ کرواتے جا رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ وہ لیں گے, ان چیزوں پہ لیں گے. وہ ہر چیز پہ سٹیپ اٹھانے والا بندہ ہے, وہ ہمیں آزادی دینے والا بندہ ہے, وہ ہماری پہچان کروانے والا بندہ ہے. انہوں نے تو ہماری پہچان ہی نہیں کروائی. ہم صرف وہاں پہ, اگر آپ کسی بھی فارن کنٹری میں دے لیں نا, کسی بھی فارن کنٹری میں دے لیں, وہاں پاکستانی کی کوئی ویلیو نہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کرپٹ سمجھا جاتا ہے, ان کو چور کہا جاتا ہے. تو اس بندے میں جو اس کی آپ لاسٹ ٹائم دیکھیں, یہ وہ اس سے ملنے گیا تھا ٹرمپ سے, اس کا جو باڈی لینگویج تھا, ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہمارا کوئی مسلمان لیڈر وہاں پہ بیٹھا ہے. اس کا کانفیڈنس لیول, اس کی پرسنالٹی, اس کی بات کرنے کا انداز, ہر چیز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے. وہ لوگ جو پرچی دے کر بات کرتے ہیں وہ ہماری کیا پہچان بنوائیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ. سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے کچھ ایکٹیوسٹ کی جو کہ یو ایس گئے تھے پیس کانفرنس کے اندر, لیکن وہاں پر انہوں نے کشمیریوں کو گالیاں نکالی ہیں جب انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کشمیر ہمارا حصہ ہے, ہماری شار اگر وہ ہمیں چاہیے؟ ہو سکتا ہے آپ خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ جب کشمیر کبھی بھی ہمارا حصہ نہیں بنے گا, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے نیبر کنٹری کی بات کریں تو انڈیا نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اگر تب ہم اس چیز کے حق میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے لیے کچھ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے کہ جی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہیں گے, وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ ہم آزاد ریاست اختیار کریں گے, لیکن کبھی بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو پھر بات کرتے ہیں انڈیا کی, تو انڈیا نے تو کافی زیادہ سہولیات ان کو دی ہوئی ہیں. دیکھ لیں کتنی پروگریس کروا دیا اس نے جموں اینڈ کشمیر کے اندر, اور ان کو اپنی بات کہنے کا بھی حق دے رہے ہیں. ہم نے جب وہ بات کرنے لگے ہیں تو جی ہم نے ان کو گالیاں گلوچ نکالنا شروع کر دیا. تو یہ تو کافی بری بات کی ہے ہم لوگوں نے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان کے ریسنٹلی جو حال ہے, یہ ہم نے کشمیر بنا دیا ہوا ہے. ہم کشمیر کی بات تو تب کرتے اچھے لگتے ہیں جب ہم اپنے ملک کو خود اچھے گروہ یا اچھی پوزیشن میں لے کے جا رہے ہو. آپ ہمارے بلوچستان کے ایریا کو دیکھ لیں, آپ ہمارے ان علاقوں کو دیکھ لیں جہاں ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے, تو ہم کشمیر کے لیے
لیے کیسے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، ہم کشمیر کی آواز کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر وہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو کرنے دیا جائے نا، ہم کیوں مطلب اس چیز کے حق میں مطلب اپنی ٹانگیں پھنسا رہے ہیں؟ جی ہم لوگ جو ہے کشمیر 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 کر رہے ہیں، کشمیر تو تب کرتے اچھے لگتے ہیں جب ہمارا یہاں پہ رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ صحیح طور پہ ہر لحاظ سے وہ مطلب اس کو سہولیات مل رہی ہوں۔ اب آپ یا میں اگر سہولیات میں مطلب ہمیں پرابلم نہیں ہے، وہ لوگوں سے پوچھے جن کو گھر میں ایک آٹا میسر نہیں ہے کھانے کے لیے، تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جی ہمیں کشمیر چاہیے؟ تو مطلب کشمیریوں کے ساتھ تعلقات پہلے اچھے نہیں تھے، پھر اور برے کر دیے ہم لوگوں نے جا کے اس کانفرنس کے اندر، تو اب بھول جانا چاہیے کشمیر کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کشمیریوں کو بھول جائیں، آپ کشمیریوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو کم سے کم اتنی آزاد ریاست کا ایک آواز بلند کر دینی چاہیے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمیں پاکستان کا سہارا نہیں چاہیے، وہ اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو۔ کبھی وہ ہمارے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب ان کا دھیان ہی ہماری طرف ہوگا یا ان کا فوکس ہوگا کہ ہم مسلم کنٹری کی طرف جائیں، تو جب ان کا فوکس پاکستان کی طرف ہوگا تو پاکستانی کچھ نہیں کرے گا، تو پھر وہ دیکھیں گے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ اگر اس لحاظ سے تو نہیں مطلب ان کو ایک مسلم تو نہیں ہے، لیکن وہ ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں کی اکانومی کو سٹرونگ کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے وہاں سینماز دیکھے، G20 کی میٹنگ دیکھے، اور بہت ساری ایسی انوائرمنٹ دیکھے جو وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے وہاں پہ؟ ایک تو وہ ان لوگوں کا ایک تو ظاہری بات ہے کہ اتنی ڈیولپمنٹ کر کے ان لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، تو دل جیت چکے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔